إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آواز کم کر دیجیے سب فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآية. وجاء في الحديث الشريف من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ومحترم مصلیان، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء ہمارے اور آپ کے ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی پکار، ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی نظر و نیاز، ہر قسم کی عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کے اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. الحمدللہ. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبر اسلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ اولین ایمان لانے والوں میں سے مہاجرین اور انصار اور ان کے پیچھے چلنے والے یا ان کے بعد میں اخلاص و للہیت کے ساتھ ایمان لانے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان سابقین اولین یعنی مہاجرین، انصار اور ان کے بعد جو صحابہ کرام آئے، ان صحابہ کرام سے، ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کیا ترجمہ ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری صحابہ کرام کی زندگی میں بیان فرما دی. ان لوگوں کے سامنے یہ خوشخبری اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو سنا دیا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسی جنات، ایسی باغات تیار کر دیے ہیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور اس میں چند دنوں کے لیے نہیں رہیں گے، اس میں چند دنوں کے لیے یا نیکی کے برابر نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا یہ اعلان کیا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں.
ذالک الفوز العظیم، اور یہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی عظمت ہے، صحابہ کرام کی کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی فضیلت اور کتنا احترام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو، ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور وہ بھی ان سے راضی۔ اور دوسری خوشخبری کیا سنائی اللہ نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات ایسی باغات اللہ نے تیار کر دیا ہے جن کے نیچے کیا ہوں گے؟ نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں، صحابی کیسے کسے ہیں، صحابہ کا مفہوم کیا ہے؟ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، صحابہ یہ لفظ صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کی دوسری جمع اصحاب بھی آتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی، فرینڈ، ساتھ میں رہنے والا، دوست جسے کہتے ہیں ہم اور آپ۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے صحابی کسے کہا ہے؟ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحابی کہتے اسے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی ہو۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے؟ کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کو زمانے میں دیکھا ہو تو وہ صحابی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ صحابی میں شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہاں پر شرط کیا ہے صحابی ہونے کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہونے کے بعد وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اسی پر ثابت قدمی اختیار کرے اور اسی پر استقامت کے ساتھ پوری زندگی گزارے، اور موت بھی اس کی کس حالت میں ہو؟ ایمان کی حالت میں ہو۔ اب اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ ہر دیکھنے والا، نبی سے ملاقات کرنے والا، نبی سے بات کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ صحابی ہو جاتا، پھر تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ صحابی ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ صحابی کہتے ہیں۔ محترم حضرات، اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں جو شاتمین صحابہ ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، صحابہ کرام میں سے ایک ایسے صحابی جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، جن کا ہم اور آپ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ 5000 سے بھی زائد حدیث انہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس صحابی کو کسی ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کسی بھائی نے سرکاری ملا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو کسی بھائی نے ہمارے سرکاری ملا کہہ دیا، درباری ملا کہہ دیا، اور کوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر خلافت کے لالچ میں آ کر کے آخری عمر میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم مخالفت کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت آئی تو اما عائشہ، زبیر، طلحہ، معاویہ رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے ان سے بغاوت کر لی اور کہا کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، فاجر ہیں، طاغی ہیں، باغی ہیں۔ ان جیسی گھٹیا صفات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متصف کیا۔ میرے بھائی، کیا یہ صحابہ کا مقام ہے؟ یہ صحابہ کا مقام ہے؟ نہیں میرے بھائیو، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں، جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اونچا بیان فرمایا صحابہ کرام کا کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
ہم اور آپ جو آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، جو صحابہ کرام کے تعلق سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور زبان طعن و تشنیع دراز کر رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کی جوتی کے دھول کے بھی برابر نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام کی جوتی کے دھول کے بھی برابر نہیں ہیں۔ ابھی بات آئے گی آگے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کا مقام، اس کا احترام اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام بھی ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت اور ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیوں، کوئی ہے جو لوگ زبان طعن اور تشنیع اور صحابہ کرام کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں اور فاسق و فاجر اور طاغی و باغی کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کا تعلق سے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں سنائی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام کے بارے میں سنائی ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی، بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑی تنگیوں کا سامنا کیا، بڑی مشقتیں جھیلی۔ میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کا واقعہ ہمیں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تابہ کا جو لفظ ہے نا، تابہ یتوب توبن یا توبتن، اس کا معنی ہوتا ہے کہ توبہ کرنا، رجوع کرنا، توبہ قبول کرنا۔ جب علا کے ساتھ آئے گا، علا کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا توبہ قبول کرنا یا توجہ دینا، حالت پر غور کرنا۔ یہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں لغت میں، جب دیکھنے جائے ڈکشنری میں تو یہ معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کیا معنی کیا؟ اگر ہم توبہ قبول کرنے کے بھی معنی میں لے لیتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ رب العالمین نے نبی کی حالت پر توجہ فرمائی، یقیناً اللہ نے نبی کی حالت پر توجہ فرمائی۔ پھر آگے کہا والمہاجرین، اور مہاجرین کی حالت پر توجہ فرمائی، والانصار، اور انصار کی حالت پر بھی توجہ فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے کہا الذین اتبعوہ، پھر کہا اللہ نے اور ان لوگوں کی جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان تمام کے تمام لوگوں کی حالت پر اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ اور ان کا رجوع کو قبول کر لیا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، چونکہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر ہوا تھا کہ بڑی سختی تھی، حرارت کا زمانہ تھا، گرمی کی حرارت اتنی تھی کہ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، لو چل رہا تھا، اور لوگوں کی فصلیں پکنے والی تھی، پک رہی تھی، اور جنگ میں جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، اور جو جنگ کے لیے جو انتظامات رہتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں تنگی تھی۔ باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لیے ارشاد فرما دیا، تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی چوں چرا نہیں کیا، نکل گئے۔ مگر کچھ لوگ جو مخلص صحابہ کرام تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اتنی تنگی ہے، اتنی پریشانی ہے، فصلیں پکنے والی ہیں، کیسے جایا جائے، سامان نہیں ہے، جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں تزلزل آ گیا، تھوڑا سا تذبذب آ گیا کہ کیسے جائیں۔ بشری تقاضا ہے، اب انسان اللہ کے راستے میں نکلے ٹھیک ہے، مگر اگر انتظام نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں تھوڑی سی تذبذب آئے گی۔ تو مخلص صحابہ کرام تو ان کے دل میں تھوڑی سی تذبذب آ گئی۔ پھر اللہ نے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے، لوٹ گئے۔ اسی کی بات اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کیا، ان کی حالت پر توجہ فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے کہا ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی جن لوگوں کے دل میں تھوڑی سی تذبذب آ گئی تھی، تھوڑا سا جو ہے تزلزل آ گیا تھا کہ کیسے جائیں گے، بڑی مشکلیں، مشقتیں ہیں، سامان نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ نے کہا انہو بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رؤوف رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرے بھائیوں،
جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بشری لغزشوں کو اور اجتہادی غلطیوں کو معاف کر دیا، تو آج کل کے جو ملا ہیں، آج کل کے جو ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد عفا اللہ عنکم، کیا کہ اللہ نے، اللہ رب العالمین نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، چاہے بشری غلطی ہو یا اجتہادی غلطی ہو یا کوئی بھی غلطی ہو، ان ساری کی ساری غلطیوں کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا، تو آج کے زمانے کے جو لوگ بھی صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دیا نا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری تمام غلطیوں کو، تمام غلط لغزشوں کو معاف کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ مگر لوگوں کو انکار کرنا ہے۔ ایک منکرین حدیث کی ایک نئی شکل ہے۔ اصل میں کیا ہے، صحابہ کرام پر زبان تان دراز اور صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمیاں اور برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ نبی کا انکار کرنا، نبی کا انکار کرنا ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ جس اللہ نے یہ کہہ دیا ہو لقد عفا اللہ عنکم کہ ہم نے تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور جس نبی نے یہ کہہ دیا ہو من سب اصحاب فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ حدیث ان کی نظر سے گزرتی ہے، باوجود اس کے وہ صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں، صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ ان سے کیا مفہوم لیں گے؟ کیا جو ہے ایکسپیکٹ کریں گے آپ؟ میرے بھائیوں، اسی لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کن لوگوں پر، کس ہستیوں پر، کس نفوس قدسیہ پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اور آپ تو ان صحابہ کرام کی جوتی کے دھول کی بھی برابر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم ان لوگوں پر زبان درازی کر رہے ہیں، ہماری توحید صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس چیز کو صحیح سے بتا نہیں لا رہے ہیں، ہم ان لوگوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں خوشخبری سنا دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو شرم آنی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں پر جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان ہستیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی میں صحابہ کرام اتنے گرے ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ خود دماغ لگائیں، عقل سے کام لیں، دل سے کام لیں، دل سے سوچیں، عقل لگائیں کہ اگر صحابہ کرام اتنے برے ہوتے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان لوگوں کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا مقام اور ان لوگوں کا احترام کیوں ذکر کرتا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ضرورت تھی اللہ رب العالمین کو؟ آئیے ایک حدیث سناتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں میں جھانکا، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام بندوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھا پایا۔ خیر قلب محمد قلوب العباد، کیا کہ اللہ نے کہ تمام بندوں کے دلوں سے بہتر دل کس کا پایا؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ پھر آگے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہا ثم نظر، پھر اللہ نے وہ کہتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نبی کے دل کو چن لیا۔ اصطفاہ، فاصطفاہ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ کیا لفظ ہیں؟ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے لیے چن لیا۔ چن لیا سمجھ رہے ہیں نا؟ خاص کر لیا، چھانٹ لیا۔ پھر کہتے ہیں کیوں چھانٹا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَوْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، تاکہ اللہ رب العالمین اس دل میں رسالت کو ڈالے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، پھر اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں میں جھانکا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے بعد پھر بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ سمجھ رہے ہیں کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ فوجد قلب
اصحاب محمد یہ الفاظ ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا دل سب سے بہتر پایا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ان صحابہ کرام پر انگلی اٹھا رہے ہیں جن کا دل اتنا صاف تھا کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر دل اللہ رب العالمین نے پایا. پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ وزراء نبیہ، پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنا دیا، ان کا وزیر بنا دیا، ان کا ساتھی بنا دیا. میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. ابھی اور باقی ہے. سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا کہا اللہ نے کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں. والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، مطلب کیا؟ ان کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کا منکر ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، نہ تو اللہ کو مانتے نہ اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، ان پر یہ بڑے سخت ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کفار پر، منکرین خدا پر یہ کیا ہیں؟ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. آپس میں رحم دل ہیں. یہ صحابہ کرام کی صفت ہے میرے بھائیو. یہ صحابہ کرام کی صفت، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت، یہ ہے صحابہ کی فضیلت. کتنے ہمارے اولیاء ہیں جن کی صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی نظروں کے سامنے قرآن نازل ہوا. اگر صحابہ کرام اتنے ہی برے ہوتے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیوں چنتے؟ ان لوگوں کو نبی کا صحابی، نبی کا ساتھی کیوں بناتا؟ میرے بھائیو، سوچنے کی ضرورت ہے. سوچیں، دماغ لگائیں. صرف لوگوں کے بہکاوے اور لوگوں کے بیانات پر جو ہے اس کے پیچھے نہ بھاگ جائیں. بڑا ہے اور انٹرنیشنل ملکوں میں جا کر کے خطابات کرتے ہیں. یہ ٹیگ ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو بات کہے گا وہی ہمارے اور آپ کے لیے صحیح ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے وہ ناکامی ہے. اگر ہم اور آپ نے قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری بات لے لی نا، تیسری بات، تو سمجھ لے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں کیا ہوں گے؟ رحم دل ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، دوسری صفت اللہ بیان کر رہا صحابہ کرام کی. کیا؟ کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے. رکوع اور سجدے میں دیکھو گے. کیسے رکوع اور سجدے؟ تمہارے اور ہمارے اور آپ کی منمانی سجدے؟ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا، یا ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے باپ دادوں نے ایسے نماز پڑھ کے دکھایا ہے؟ ہمارے فلاں صاحب نے، ہمارے فلاں ولی نے ویسے پڑھا ہے، ہم ویسے ہی پڑھیں گے؟ یہ ایسے نہیں میرے بھائیوں. اللہ نے کہا یبتغون فضلا من اللہ. کیسے پڑھ رہے تھے وہ؟ کیسے رکوع اور سجدے کر رہے تھے؟ اللہ کا فضل و رضوان، اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فضل کی جستجو میں وہ جو ہے سجدے کر رہے تھے. یہ ہے صحابہ کرام کی صفت، یہ ہے مقام. کہاں وہ اور کہاں ہم، اور ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، فلاں صحابی نے ویسا کیا، فلاں صحابی درباری ملا ہے، وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے اور ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے کیا صفت بیان کی ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ. دیکھیں، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. اور آج کل کے مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اللہ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مثالیں اللہ رب العالمین نے کہاں بیان کی ہیں؟ تورات میں. اب دیکھیں،
وہ کہاں اور ہم کہاں؟ تم ان لوگوں کے شان پر انگلی اٹھاؤ گے کہ اس نے فلاں کا حق مارا، اس نے فلاں کر لیا، انہوں نے خلافت کے لیے بسا کیا؟ اگر ان کے دل میں کجی ہوتی، ان کے دل میں ایسا ہوتا نا، تو اللہ رب العالمین ان کی شان بیان نہیں کرتے، ان کی فضیلت نہیں بیان کرتے۔ اللہ رب العالمین کیا کریں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مثالیں اللہ رب العالمین نے کہاں بیان کی ہیں؟ تورات میں، پچھلے آسمانی کتابوں میں۔ یہ ہے فضیلت صحابہ کرام کی، یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام اللہ کے نزدیک صحابہ کرام۔ تم جتنے بھی کہہ لو، آدمی کہتا ہے نا کہ کتے بھوگے ہزار اور ہاتھی چلے بازار، تم بھونکتے رہ جاؤ گا، صحابہ کرام کو جو مقام وہ مقام ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے خود کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مثال اللہ رب العالمین نے تورات میں بیان کی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، اور پھر اللہ رب العالمین نے انجیل میں ان کی مثالیں کیسی بیان کی ہیں؟ اس کھیتی کی طرح اخرج شطأہ، جس نے اپنی آنکھواں کھول دی۔ یعنی مثال کے طور مان لیں کہ ایک پودا ہے، اور پودے میں جو پھل آتا ہے نا، جب بالیاں آتی ہیں تو اس میں جو پھل نکلتا ہے، جب پھٹتا ہے تو پھل نکلنے سے مثال دیا ہے صحابہ کرام کہ ایسی مثالیں ہیں۔ اخرج شطأہ، جس نے آنکھواں کھول دی، نکال دی، پھر کہا فآزرہ، پھر وہ اللہ رب العالمین کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ فآزرہ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو مضبوط کر دیا۔ فاستغلظ، پھر وہ کیا ہو گئے؟ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جب ایک پودے میں ایک بالی آتی ہے، پھر اس کا پھل نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کی مثال ایسی دی جا رہی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں فاستوى على سوقه، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ اپنی مضبوطی سے اپنے ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعجب الزراع، اور یہ کھیتی جو ہے نا، جو کسان ہیں ان کو خوش کر دیتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، کسان خوش ہو جاتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو چڑھایا جائے، کفار کیا ہو؟ چڑھ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثال ایسے بیان کی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کیا خوشخبری سنائی، سمجھ رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ بیان کریں گے، یہ صحابہ کرام کی تنقیص کریں گے، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں گے، کرنے دو، جانے دو۔ آدمی کہتا نا، ہمارے استاد محترم وہ کہا کرتے تھے کہ انکار منکر کے لیے انسان اگر کتے کو پتھر پھینکے گا نا، انسان اگر کتے کو پتھر پھینکے گا تو کتے کی تو عادت ہے بھونکنے کی، اب کتا بھونکے اور اس کو چپ کرانے کے لیے اگر انسان پتھر پھینکے گا تو پتھر کم پڑ جائیں گے، مگر کتا چپ نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے کہ یہ بھونکنے والے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، کوئی مطلب نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا مقام، اس کی فضیلت اور ان کی منقبت، ان کا احترام، ان کی عظمت اتنی بیان کی ہے کہ ان کے بھونکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کچھ بھی کمی نہیں آتی ہے۔ جائیں، اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے، اگر سمجھنا ہے تو سمجھیں ورنہ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم نے جو یہ 3 آیت منتخب کی تھی، اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کرام کی فضیلت کیسے بیان کی ہے، ان کی منقبت کیسے بیان کی ہے، ان کا مقام کیسے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں النجوم للسماء، النجوم امانۃ للسماء، جو ستارے ہوتے ہیں نا، جو ستارے ہیں نا، ستارے، اسٹارز، ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہے۔ آسمان کے لیے کیا ہے؟ امان ہے، امان ہے نا، یا مان لیجئے کھمبا ہے، یا جو اور دوسری چیز مان لیجئے کہ یہ گارنٹی ہے۔ امان کا مطلب کیا؟ گارنٹی، ایک ایگریمنٹ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُونَ، کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے نا، یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُونَ، تو آسمان بھی نہیں رہنے والا ہے، آسمان بھی نہیں رہنے والا ہے، اس کے اوپر وہ ساری چیزیں آئیں گی جس چیز کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے کیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی بات کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، سنیں صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے امان ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے کیا ہوں؟ امان ہوں، ایک گارنٹی ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلے جاؤں گا، جب میں گزر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میری وفات ہو جائے گی، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو پھر صحابہ کرام پر وہ زمانہ آئے گا جس کا ان سے
وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث افتراق کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے۔ کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے۔ اور میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، مگر صرف ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ ہے مقام۔ غور کر رہے ہیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فرقہ، وہ جماعت جنت میں جائے گی، وہ جماعت کامیاب ہوگی جو جس جماعت یا جس مسلک پر یا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو مارگ درشن بنایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو مارگ درشن بنایا جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہتا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، کہ وہ لوگ ویسے ہی اگر ایمان لائے جیسے تم نے ایمان لایا ہے فقد اہتدوا، تو وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ راستے پائیں گے، ورنہ کہاں جائیں گے؟ جائیں گے جہنم کے گڑھے میں میرے بھائیو۔ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایسا دور آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کے درمیان جو ہے فتنے فساد آ جائیں گے اور وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ کرام کا گزر ہو جائے گا، میرے صحابہ کرام گزر جائیں گے، عطا امتی، تو میری امت میں ما یعدون، وہ وقت آ جائے گا، وہ زمانہ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں پڑیں گے، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میرے بھائیو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور بتاؤں آپ کو دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، بخاری مسلم کی روایت آپ جا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول کہہ رہے لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو، میری ساتھی کو گالی گلوچ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان کا اگر وہ ایک مد کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور ان کے ایک مد کے برابر سونا خرچ کرنا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مد تو دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، اگر آدھا مد بھی اگر تم وہ سونا خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کی عظمت، یہ ہے صحابہ کی فضیلت، یہ ہے صحابہ کا جو احترام۔ میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول نے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی طعن و تشنیع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اما عائشہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو طلحہ، زبیر وغیرہ وغیرہ تمام صحابہ کرام کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ان لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نفوس قدسیہ کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت اور اتنا مقام، اتنا احترام قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے لیے بطور قرآن، بشکل قرآن نازل کر دیا ہے، ہم ان لوگوں کی شان میں کیسے گستاخی کرتے ہیں، ہم ان کی شان میں کیسے انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے خود اعلان کر دیا۔ میرے بھائیو باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ بھی اس موضوع پر بات رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جن بھائیوں نے بھی تیرے ان پیارے اور مؤمن بندوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں، اللہ تو ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سے جتنے بھی بھائی ابھی موجود ہیں اور جن کے دل میں تیرے صحابہ کے تعلق سے، تیرے ان نیکوکار بندے کے تعلق سے بغض، عداوت اور حسد اور کینہ کپٹ ہے، ان کے دل کو صاف کر دے اور ان کے تعلق سے محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سے جتنے بھی لوگ ابھی تیرے راہ سے، تیری توحید سے، تیرے نبی کی سنت سے دور ہے، اللہ تو ان کے دل میں تیرے توحید اور تیرے نبی کی سنت کے متعلق محبت پیدا کر دے، آمین۔ یا اللہ اب جتنے بھی بھائی ہمارے تیرے
توحید کے سائے سے دور ہے اللہ تو ان کے دل میں تیری توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں سے جتنے بھی لوگ مقروض ہے تو اسباب المسبب ہے ان کے قرض ادا کرنے کا کوئی سبب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جتنے بھی لوگ کوئی بھی اگر اللہ بیمار ہے اللہ تو شافی ہے، تو کافی ہے اللہ، تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔